اسرائیل کے قیام کی ہسٹری ہمارے ہاں عام طور پر دوسری جنگ عظیم سے شروع کی جاتی ہے، حالانکہ جدید تاریخ میں بھی اس کی جدوجہد 200 سال پرانی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کے تصور کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے اور کس کس نے اس کو حقیقت میں بدلنے پر کام کیا۔ در حقیقت امریکہ کی کامیاب جنگی آزادی کے بعد سے دنیا میں قومی ریاستوں کے رجحان نے جنم لیا۔ امریکہ نے برطانیہ اور فرانس سے آزادی حاصل کی تھی۔ امریکہ کی جنگی آزادی کے بعد دنیا میں کئی جگہوں پر قومی ریاستیں قائم ہونا شروع ہوئیں۔ ان سے متاثر ہو کر یہودیوں میں بھی اپنی علیحدہ ریاست بنانے کا تصور ابھر آیا۔ جس وقت اسرائیل بنانے کے تصور نے جنم لیا تو اس میں موجودہ اسرائیل شامل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت موجودہ اسرائیل عثمانی خلافت کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی جدوجہد 1825 سے شروع ہوتی ہے، جب ایک امریکی یہودی موردیکائی مینول نوح نے نیو یارک کے گرینڈ آئی لینڈ میں یہودی وطن کا خیال پیش کیا، جسے ارارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نوح نے 1825 میں بیفلو کے قریب دریائے نیاگرا میں گرینڈ آئی لینڈ پر زمین کا ایک ٹکڑا خریدنے میں مدد کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں ارارات کے نام سے ایک یہودی کالونی بنائی جائے گی۔ 1825 میں ہی موسیٰ مونٹی فیورے نامی ایک شخص اس تحریک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق اٹلی کے ایک مالدار یہودی خاندان سے تھا۔ اس کا تصور تھا کہ ایک علیحدہ سرزمین کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں یہودیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگرچہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن ایک علیحدہ یہودی وطن کے قیام کے تصور کی ابتدا ہو گئی۔ 1880-1890 کی دہائی میں مغربی یورپ میں بڑھتی ہوئی یہودی مخالف پالیسیوں کے باعث سائبیریا سمیت روسی سلطنت کے مختلف علاقوں کی طرف یہودی ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزل کی قیادت میں صہیونی تحریک ابھر کر سامنے آئی، جو فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی وکالت کرتی تھی۔ 1896 میں تھیوڈور ہرزل نے یہودی ریاست نامی کتاب شائع کی، جس میں یہودی وطن کے بارے میں ان کے ویژن کی وضاحت کی گئی۔ 1897 میں پہلی صہیونی کانگریس سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہوئی، جہاں صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کے صدر ہرزل تھے۔ یہودیوں کے علیحدہ وطن کے قیام کے نظریے میں شدت اس وقت آئی جب 1903 میں تھیوڈور ہرزل نے اس منصوبے پر کام شروع کیا۔ برطانوی نو آبادیاتی سیکرٹری جوزف چیمبرلین نے 1903 میں تھیوڈور ہرزل کو مشورہ دیا کہ وہ کینیا کے سطح مرتفع ماؤ پر یہودیوں کے لیے علیحدہ وطن بنا لیں۔ واضح رہے کہ اس وقت تک یہ سارا علاقہ عثمانی ترکوں کے زیر نگی تھا، جسے آج کل اسرائیل اور فلسطین کہا جاتا ہے۔ لیکن مزید سوچنے اور غور کرنے کے بعد برطانیہ اور کینیا کی حکومتوں کے درمیان اس مسئلے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ 1905 میں ناراض اور مایوس یورپی یہودیوں کے ایک بڑے گروپ میں یہودی علاقوں کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ایک یہودی وطن بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہودیوں کے علیحدہ وطن کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ پھر 1930 میں برطانوی یہودی لیگ نے ایک خیال پیش کیا کہ آسٹریلیا میں ایک جگہ جسے کمبرلے کہا جاتا ہے، وہاں یہودیوں کے لیے ایک آزاد علاقہ بنایا جائے۔ لیکن کمبرلے منصوبہ ایک ناکام منصوبہ ثابت ہوا، جس کے تحت ہولوکاسٹ سے پہلے اور اس کے بعد یورپ سے آنے والے یہودی پناہ گزینوں کو شمالی آسٹریلیا میں آباد کیا جانا تھا۔ اس منصوبے پر چند ماہ تک کام جاری رہا، لیکن بعد میں آسٹریلوی حکومت کی معذرت کے بعد یہ آئیڈیا بھی ختم ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد تسمانیہ کے وزیر اعظم رابرٹ کاسگریو نے ایک شاندار خیال پیش کیا، جس میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہودیوں کا وطن جنوب مغربی تسمانیہ کے پورٹ ڈیوی کے علاقے میں ہونا چاہیے۔ یہ خیال خاص طور پر ایک یہودی روسی سیاستدان ڈاکٹر آئزیک اسٹینبرگ کے لیے دلچسپی کا باعث تھا، جنہوں نے 1935 میں امریکہ میں فری لینڈ لیگ کا آغاز کیا تھا۔ ڈاکٹر آئزیک اس علاقے کے لیے بہت پرجوش تھے اور انہوں نے اس علاقے کو تسمانیہ کے پیرس کا خطاب بھی دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر آئزیک تسمانیہ میں اسرائیل کے لیے اس مجوزہ علاقے کا سروے کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران دسمبر 1917 میں ترکی کا فلسطین سے قبضہ ختم ہو گیا اور برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار صہیونی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ ہم اجازت مانگ کر تھک گئے ہیں،
ہم مشرق وسطیٰ میں زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اسے اسرائیل کی سرزمین کہیں گے، اور ہم کہیں گے خدا نے ہمیں یہ زمین دی ہے، اور جو اسے پسند نہیں کرے گا ہم اسے ختم کر دیں گے۔ 1917 میں ہی برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کا کنٹرول دے دیا۔ اس عرصے کے دوران فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہو گیا۔ برطانیہ نے جنگ عظیم اول میں مختلف فریقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان سے متضاد دعوے کیے، کسی کو آزادی اور کسی کو علاقے میں اقتدار میں شریک کرنے کا وعدہ کیا۔ مصر میں متعین برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میک موہن اور شریف مکہ حسین بن علی کی 1915 کی جو خط و کتابت بعد میں شائع ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ برطانیہ نے ترکوں کے خلاف ایک اتحاد قائم کرنے کے لیے عربوں سے مختلف وعدے کیے تھے۔ برطانیہ نے 1916 میں ایک علیحدہ معاہدے کے تحت فرانسیسیوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ فلسطین کی اکثریت بین الاقوامی انتظامیہ کے ماتحت ہوگی، جبکہ باقی خطہ جنگ کے بعد دونوں نوآبادیاتی طاقتوں فرانس اور برطانیہ کے مابین تقسیم ہو جائے گا۔ آخر میں 1917 میں اعلان بالفور میں ایک ایسا تصور متعارف کرایا گیا جو مبینہ طور پر بین الاقوامی قوانین میں بے مثال تھا، یعنی ایک قومی گھر۔ ریاست کے برعکس یہودی لوگوں کے لیے مبہم اصطلاح قومی گھر کے استعمال نے معنی کو تشریح کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ بالفور اعلان کے پہلے مسودوں میں فلسطین کی ایک علیحدہ یہودی ریاست کے طور پر تشکیل نو کا فکرہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے تبدیل کر دیا گیا۔ مزید برآں 1922 میں صہیونی رہنما ہیم ویزمین کے ساتھ ایک ملاقات میں آرتھر بالفور اور اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ جارج نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ بالفور اعلامیے کا مطلب ہمیشہ ایک حتمی یہودی ریاست تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جس میں یروشلم ایک بین الاقوامی زون کے طور پر شامل تھا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان عرب اسرائیل جنگ کا باعث بنا، کیونکہ ہمسایہ عرب ریاستیں نئی یہودی ریاست کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہیں۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے اور بعد میں بھی امریکہ نے ہمیشہ عربوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں اگرچہ امریکہ نے جنگ کے دوران دونوں فریقوں کو اسلحے کی ترسیل پر پابندی لگا دی، لیکن کچھ امریکی افراد اور تنظیمیں اسرائیل کو مالی اور مادی امداد فراہم کرتے رہے۔ مزید برآں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے بعد امریکی صدر ہیری ٹرومین نے نئی ریاست کو تسلیم کر لیا، جس سے سفارتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔ اسرائیل کے قیام سے لے کے اب تک امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، سوائے 1956 کے سوئز کینال بحران کے۔ ہوا یہ کہ 26 جولائی 1956 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو نیشنلائز کر لیا، جو کہ 1869 میں تکمیل کے بعد سے برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھی۔ 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا، جس سے سوئز کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسرائیل جزیرہ نما سینا کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا اور نہر سوئز کو دوبارہ کھولنا چاہتا تھا، جسے مصر نے اسرائیلی جہاز رانی کے لیے بند کر دیا تھا۔ 5 نومبر 1956 کو برطانیہ اور فرانس نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا، جس میں نہری زون سے اسرائیلی اور مصری افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ 6 اور 7 نومبر 1956 کو برطانوی اور فرانسیسی افواج نے مصر کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے، جس کے بعد زمینی حملہ بھی کر دیا گیا۔ 10 نومبر 1956 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فوری طور پر جنگ بندی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی۔
امریکہ اور سوویت یونین کے دباؤ میں آ کر 22 نومبر 1956 کو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو گئے اور اپنی افواج کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ 22 دسمبر 1956 تک تمام غیر ملکی فوج نہر سویز سے پیچھے ہٹ گئی اور بحران ختم ہو گیا، اور تب سے مصر نے نہر سویز کا کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے۔ نہر سویز تنازع کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اس حق میں نہیں تھا کہ برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول نہر سویز پر برقرار رہے، کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات سے متصادم تھا۔ آئیزنہاور انتظامیہ کا خیال تھا کہ نہر پر برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول جاری رہنے سے خطے میں نو آبادیاتی اثر و رسوخ برقرار رہے گا، تو خطے میں عدم استحکام پیدا ہونے کے امکانات باقی رہیں گے۔ اس کی بجائے امریکہ نے نہر کے زیادہ غیر جانبدار اور بین الاقوامی نگرانی والے نظام کے حمایت کی، جو تمام بحری جہازوں کے لیے آزاد راستے کو یقینی بنائے اور کسی ایک ملک کو اس اہم آبی گزرگاہ پر غلبہ حاصل کرنے سے روکے۔ یہ موقف وسیع تر امریکی خارجہ پالیسی کے مقاصد سے مطابقت رکھتا تھا، جس میں نو آبادیات کے خاتمے کی کوششوں کی حمایت اور تصویراتی طور پر اہم خطوں میں استحکام برقرار رکھنا شامل تھا۔ 1956 کی نہر سویز کی جنگ وہ جنگ تھی جس میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی مرضی کے خلاف برطانیہ اور فرانس کے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، ورنہ ہر جنگ میں اسرائیل کو امریکہ کی سفارتی امداد بھی حاصل رہی اور اس کے علاوہ فوجی انٹیلیجنس اور اسلحہ بھی برابر ملتا رہا۔ اور اب آخر میں والٹر روتھشائلڈ کا ذکر ہو جائے۔ اس کے کردار کے بغیر اسرائیل کے قیام کی کہانی نامکمل ہے۔ اس نے اسرائیل کے قیام کے لیے یہودی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں فلسطین میں یہودی آبادکاروں کو مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ زمینیں خرید کر زرعی بستیاں بنا سکیں۔ اس امداد کا یہودی آبادکاروں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ علاقے میں معاشی اور سماجی ترقی کی بنیادیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید برآں روتھشائلڈ کے خاندانی روابط اور یورپی اور بین الاقوامی مالیاتی حلقوں میں اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے صہیونی اپنے کاز کے لیے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ روتھشائلڈ نے اپنے نیٹ ورتھ کو فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی وکالت کرنے اور صہیونی تحریک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اہم سیاسی شخصیات اور حکومتوں کی لابی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ جیکب روتھشائلڈ نے یہودی شناخت کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں یہودی برادریوں کی ترقی کو فروغ دینے کے غرض سے تعلیمی، ثقافتی اور معاشری اقدامات کی حمایت جاری رکھی۔ اس میں اسکولوں، یونیورسٹیوں اور ثقافتی اداروں کی مالی مدد بھی شامل تھی، جنہوں نے عبرانی زبان اور ثقافت کے احیاء میں حصہ لیا۔ اب آخر میں ذکر ہو جائے ایڈون سیموئل مونٹیگو کا۔ جب 1917 میں بالفور اعلامیہ زیر بحث تھا تو اس وقت یہ برطانوی حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز واحد یہودی تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا ایک صہیونی ریاست قائم کرنے کے لیے پرجوش تھی، اس وقت یہ واحد شخص تھا جس نے صہیونیت اور 1917 کے بالفور اعلامیہ کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے واضح طور پر صہیونیت کو ایک شرارتی سیاسی عقیدہ اور بالفور اعلامیہ کو اینٹی سیمیٹک قرار دیا۔ اگرچہ وہ بالفور اعلامیہ کو مکمل طور پر روکنے میں تو ناکام رہے، لیکن وہ اعلامیہ کی کچھ شرائط میں ترمیم کرنے میں ضرور کامیاب رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔